بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والی قرآنی آیت: نماز فجر کے بعد جو بھی پڑھتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی محبت، اس کا کرم، اس کی رحمت اور اس کا فضل و کرم حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ایک سورت اور ہر ایک آیت، حتیٰ کہ پورا قرآن ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی محبت نصیب کرنا چاہتے ہیں، وہ آج کی بتائی گئی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے انہی اعمال، ذکر و اذکار اور وظائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی ایسے ہی خوش نصیب پڑھتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، یا اگر آپ کا دل آلودہ ہو چکا ہے، کوئی نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، اعمال کی قبولیت کے لیے رضائے الہی اور اخلاص نیت نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور وہ محض اپنی ذات کو شہرت کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اور قبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی نہ امید رکھتا ہے نہ شوق، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے، رب کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اسی نعمت کی بدولت ان کا ہر مطلوب و مقصود حاصل ہوگا۔ اسی نعمت کی بدولت ان سے ہر خوف دور ہوگا اور ان کے تمام معاملات خوبصورت اور خوشگوار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو، کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار، ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے: اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے موجب خیر بنتے ہیں اور اسے ناراض کرنے والے اعمال کس طرح انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ایک حدیث قدسی سے ملتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ فرمان الہی ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، لہٰذا اے میرے بندو، ایسی حالت میں ان بادشاہوں کو کوسنے اور انہیں بد دعا دینے کے بجائے میری یاد میں لگ جاؤ، اور حالات میں تبدیلی کے لیے ذکر اور تضرع، رونے اور گڑ گڑانے میں مصروف ہو جاؤ۔
میں ان بادشاہوں کے شر سے حفاظت کے لیے تمہاری کفایت کروں گا، یعنی تمہیں اپنی نصرت سے نوازوں گا۔ بلا شبہ گناہ کا ارتکاب چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی معافی نہیں ہوئی تو انسان دنیا میں بھی اس کے وبال سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا خمیازہ کسی نہ کسی صورت میں اسے بھگتنا پڑتا ہے یا پڑے گا۔ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ برے اعمال یا گناہ کے کام اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں اور ان کا وبال پریشانیوں اور مصیبتوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ خشکی اور تری میں ہر طرف فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ اللہ سے رجوع کر لیں اور برے اعمال سے باز آ جائیں۔ صاحب معارف القرآن تفسیر روح المعانی کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم، نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسان کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں۔ یہی مضمون ایک دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، گرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض گناہ پر ہی گرفت ہوتی ہے اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو حق تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کے آخر میں فرمایا، تاکہ چکھا دے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا۔ مذکورہ بالا آیت کی اس ترجمانی کے حوالے سے یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک و متقی بندے بھی مصائب و مشکلات سے دوچار ہوتے رہے ہیں، جبکہ وہ تو گنہگار نہیں ہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے اس طور پر دیا ہے کہ آیت میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتایا گیا ہے، لیکن اسے علت تامہ یا سبب واحد کے طور پر نہیں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آ پڑے اس کا گناہ گار ہونا لازم ہے۔ بعض اوقات مصائب اور مشکلات آزمائش و امتحان اور اس سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کی صورت میں رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے مصائب اور پریشانیوں سے یہی مقصود رہا ہے، اور کسی بھی دور میں نیک لوگوں کے مصائب و پریشانی سے دوچار ہونے پر ان کی یہی علت یا حکمت سمجھنی چاہیے۔ اوپر کی باتوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کے لیے مصائب و مشکلات سے نجات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ رب کریم کو راضی کر لے، یعنی اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ بلا شبہ گناہوں سے بچنے سے اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے اور یہ بالآخر موجب رحمت و قربت الہی بنتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورۃ البقرہ میں اوامر یا نواہی کے ذکر کے بعد 9 مقامات پر فرمان الہی ہے۔ واتقوا اللہ، اس آیت کا ترجمہ مختلف طور پر اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اللہ کی ناراضی سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ یہ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسانوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کی ناراضی کے کاموں یا اس کے غضب سے بچنے پر ابھارتا ہے۔ اسی ضمن میں اس جانب متوجہ کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا ایک دنیاوی وبال یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نیک عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور گناہ سے بچنے کا ایک فیض یہ ہے کہ اس سے نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ یہ نقطہ خود قرآن کریم کی بعض آیات سے سامنے آتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 51، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالحہ کرو، بے شک میں اس سے باخبر ہوں جو تم کرتے رہتے ہو۔
کی تفسیر میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح فرمایا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ ان دونوں پاک روزی و عمل صالحہ کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا عمل صالحہ میں بڑا دخل ہے۔ جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے، اور غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ حرام مال کمانا اور اسے استعمال کرنا سخت گناہ ہے۔ اس کے متعدد نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ آمدنی یا مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، جسمانی، ذہنی اور فکری صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور اولاد کی پرورش پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ ایک جدید عربی تفسیر نظرات فی کتاب اللہ کی مؤلفہ محترمہ زینب الغزالی نے بھی مذکورہ آیت کے حوالے سے حلال روزی کی برکات کو بڑے اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔ متعلقہ حصہ کا اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں اور تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائیں، کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال عمل صالحہ میں معاون بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر اور باطن ہر چیز سے واقف ہے۔ حلال کی تلاش برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح حلال کی تلاش سے انسان کو عمل صالحہ میں تعاون ملتا ہے۔ حلال کھانے کا نفس پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں نفس خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور برائی سے باز رہتا ہے، کیونکہ بدن کی غذا اگر حرام ہے تو بدن پر تاریکی چھا جاتی ہے، اگر حلال ہے تو جسم میں نور اور صالح قوت پیدا ہوتی ہے جو ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ زینب الغزالی دعا کی قبولیت۔ مزید یہ کہ گناہوں سے اجتناب کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے دعاؤں کی قبولیت کی راہ ہموار ہوتی ہے، یعنی رزق حلال استجابات دعا کا مستحق بناتا ہے۔ دوسری جانب یہ بھی لائق توجہ ہے کہ حرام کمائی دعاؤں کی قبولیت میں حارج بنتی ہے۔ ہادی برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل حلال کی تعلیم دیتے ہوئے ایک دفعہ مذکورہ بالا آیت اور سورۃ البقرہ کی آیت 169 ترجمہ لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ کی تلاوت فرمائی، اور پھر صاف لفظوں میں واضح کیا کہ حرام روزی کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، خواہ وہ بار بار دونوں ہاتھ پھیلا کر رب سے دعا کیوں نہ کرتے رہیں۔ اس حدیث میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ نے جس کام کا حکم پیغمبروں کو دیا تھا اسی کا حکم مومنوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے فرمایا تم سب پاک چیز کھاؤ اور تم جو کچھ کرو گے میں اس سے باخبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا مومنو، ہم نے جو چیزیں تم کو عطا کی ہیں ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر اختیار کیا اور جس کے بال پریشاں گرد آلود ہو رہے ہیں، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے پروردگار، یعنی دعا مانگ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے اور غذا بھی حرام، پھر کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مزید اہم بات یہ کہ روزانہ صبح کو جن دعاؤں کا مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاک روزی اور تیری بارگاہ میں مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں کی توفیق طلب فرماتے تھے ان کے موجب خیر و برکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ مختصر یہ کہ گناہ کے ارتکاب کے دنیاوی و اخروی نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ سچ یہ کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ بلا شبہ ہر انسان ہر حال میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے اور ہر ایک اس کی نصرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ قرآن کا صاف صاف اعلان ہے اے لوگو تم سب ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور اللہ ہر حال میں لائق حمد و ستائش ہے۔
موجودہ حالات میں جبکہ طرح طرح کے مصائب و مسائل کا سامنا ہے، اللہ سے رجوع اور اس کی نصرت طلب کرنے کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، گناہ سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کریم کو راضی کیے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں اور نہ مصائب و مشکلات ہی سے نجات ملنے والی ہے۔ اللہ کرے یہ حقیقت اچھی طرح ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ جو بندہ دنیا کی عارضی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا ہے وہ اسی میں اللہ سے راضی ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ایسے بندے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 5 نصیحتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ سے راضی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے ہاں گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رضائی باپ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لے کر بوسہ دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ابو سیف کے ہاں گئے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نزاع میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، آنکھ اشک بار اور دل غم زدہ ہے، لیکن ہم کو زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے یقیناً غمگین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندے کو آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے حصہ مقرر فرمایا، تو اللہ اس حصے میں اپنے اس بندے کے لیے برکت دیتا ہے اور اس میں وسعت دیتا ہے، اور جو کوئی راضی نہیں ہوتا اس کے لیے برکت نہیں دی جاتی۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت کے ساتھ ایک دعا بھی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت کا ذریعہ یہ وظیفہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی یہ وظیفہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس قرآنی آیت کا وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے ادا کر لیں تو اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ قرآنی آیت اور دعا کون سی ہے؟ یہ دعا صحیح حدیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب کرنے لگا ہوں اسے سننے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے، یا اسے صبح و شام پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے۔ یہ دعا اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت ثابت کرنے والی عظیم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم دائم رکھنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کی وجہ سے مدد اور تائید اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں سے وسیع رحمت کا واسطہ دے کر غوث طلب کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا و آخرت میں خوشحالی کے اسباب عطا کر دے۔ محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ بولا، میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد اکیلا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہی اس کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی دلی خواہش ہو، اس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جس سے آپ اس کی خاص رحمت و شفقت حاصل کرنے کے حامل قرار پاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد پریشانی کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ نیز 5 وقتہ نماز اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک سے دعا کرتے تھے۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے، اور استغفار کی کثرت سے مسائل حل ہونے کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد صرف 40 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو، آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔